السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی۔ تو جی ناظرین، ہمارا ٹی وی کے پروگرام کا آغاز میں حضرت علی کے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار قول سے کرتی چلوں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو جی ناظرین، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، کہ جنہوں نے پاکستان کے کئی نامور تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، جو عرصہ 22 سال سے اس تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے ایپیکس گروپ آف کالجز اور پروگریسو گرامر اسکول کی بنیاد رکھی۔ تو جی رانا دل ممتاز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے گروپ آف کالجز کا نام ایپیکس رکھا، تو یہ نام رکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ۔ جہاں تک نام رکھنے کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی کام کا آغاز یا کسی تعلیمی ادارے کا آغاز یا ایون کوئی بچہ بھی اس دنیا میں نیا آتا ہے تو ہمارے لیے جو سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے کہ ہم اس بچے کی، اس ادارے کی آنے والے سالوں کے اندر ہم اس کو لے کے کیسے سوچتے ہیں۔ تو سیم لائک جب ہم ایپیکس گروپ آف کالجز کا آغاز کر رہے تھے تو مجھ سمیت میری ساری ٹیم کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کا نام کیا ہوگا، اور کیا یہ نام جو ہے یہ آنے والے سالوں میں جس نیت کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرنا جا رہے ہیں یہ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ایپیکس کا مطلب بھی جو ہے وہ ایک اونچائی ہے، ایپیکس کا مطلب بھی ایک پیک ہے، ٹاپ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر، ہم اپنے اساتذہ کے اندر ان کے جو پوٹینشلز ہیں ان کو بہترین طریقے سے نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے ان کی پرفارمنس کو، ان کا کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی کو ٹاپ لیول پہ لا سکتے ہیں۔ اور جب آپ ایپیکس لیول اچیو کرتے ہیں زندگی میں، اور پھر ایپیکس لیول اچیو کرنے کے بعد آپ ریپیٹڈلی اپنی اس پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں تو پھر آپ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ایکسیلنس۔ تو یہ بیسیکلی نام رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، وہ فل آف پوٹینشلز ہیں۔ تعلیمی ادارے کا کام ہے اس کو نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے اس کے پوٹینشلز کے تھرو نہ صرف اس کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرنا بلکہ اس کے پوٹینشل کے تھرو سوسائٹی کے اندر بہترین طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا۔ صحیح۔ تو جی رانا دل ممتاز صاحب، اب ہمیں بتائیے گا کہ کریئر کاؤنسلنگ کے فقدان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کریئر کاؤنسلنگ سے پہلے میں جو ایک بات کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک بڑا ایشو ہے، بھیڑ چال کا ایک بڑا ہی رواج ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں تعلیمی ادارہ تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فلاں بزنس بوم پہ سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے آئی سی ایس کا بہت زیادہ ایک دم سے ٹرینڈ آیا تو پتہ چلا کہ سب بچے ایف ایس سی چھوڑ کے اور انجینئرنگ میڈیکل چھوڑ کے وہ آئی سی ایس میں چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ کامرس کا بڑا بوم آیا، ٹرینڈ آیا، تو سب بچے جو تھے وہ آئی سی ایس ایف ایس سی چھوڑ کے آئی کام کی طرف چل نکلے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم ہے، یہی پرابلم ریپلیکا کر رہا ہے ہمارے کریئر کاؤنسلنگ کے معاملے کے اندر۔ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس بچے کے پوٹینشل کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس بچے کی اپنی رائے نہیں لے رہے تو آپ اس کا بیسٹ آف دی بیسٹ نہیں لے سکتے۔ مطلب ایک کام میں وہ کرتا ہوں جس میں مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ کام میرے لیے کرنا کتنا مشکل ہوگا بنسبت اس کام کے جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یار میں ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو گیا ہوں، مجھے اس کام کو کرتے ہوئے دلی طور پہ خوشی مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، تو وہ کام میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو کریئر کاؤنسلنگ بیسیکلی ہے کیا؟ کریئر کاؤنسلنگ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پوٹینشلز کو جان کر، کیونکہ سارے ہی تو ایک ہی کام کرنے نہیں آئے نا اس دنیا میں، جیسے اللہ رب العزت نے مختلف بیج بنائے ہیں، کوئی بیج جو ہے وہ آم کے درخت کا ہے، کوئی بیج جو ہے وہ سنترے کے درخت کا ہے، کوئی امرود کے درخت کا ہے، تو ساری کوشش کریں کہ ہم آم بن جائیں، ساری کوشش کریں ہم سیب بن جائیں، تو پھر باقی جو ویرائٹی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو ہمارے ہاں اس کی بہت زیادہ لیکنگ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہ میری پھوپھی کا جو بیٹا ہے وہ بینک میں بڑا کامیاب ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بینکر بن جائے، وہ چچا کا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر بن کے بڑے پیسے کما رہا، بڑا کامیاب ہو گیا، ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بہن بھائی جو ہے ڈاکٹر بن جائے۔ تو بنسبت اس کے ٹھیک ہے آپ مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھیے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس انسان کے
फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हैं उसके तो भी ट्रेंड को देखिए ना। अगर राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब होगा तो बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, लेकिन अगर लोग वो काम कर रहे होंगे जिसको करते हुए उनको खुशी नहीं महसूस हो रही, जिसको करते हुए उनको सुकून नहीं मिल रहा, तो वो ऑब्वियसली अच्छा काम नहीं करेंगे। तो काफ़ी अभी लैकिंग है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हमें जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनमें से वन ऑफ दी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो जी अब जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि जो तालीम है पाकिस्तान में वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में दी जा रही है, लेकिन बेहतर कारकर्दगी किस सेक्टर में, और इसकी वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, मैं अभी फौरी तौर पे इसको तो मैं नहीं समझता कि मैं इसको सेग्रीगेट करूं। बहुत सारे इदारे प्राइवेट सेक्टर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हर शोबे के अंदर बहुत सारे परफॉर्मर भी होते हैं और बहुत सारे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक शोबा ही अकेला परफॉर्म कर रहा है। मतलब लाइक हमारे यहाँ कुछ अजीब से ट्रेंड्स हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड्स क्या हैं कि हम स्कूलिंग के अंदर चाहते हैं कि बच्चे प्राइवेट में पढ़ें, कॉलेज लेवल तक हम चाहते हैं बच्चे प्राइवेट में पढ़ें, और फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी की बारी आती तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों के मेरिट बने और हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आप देखिए सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट ज़्यादा होता है, वहाँ पे जब आपके पास सीट्स कम होंगी तो ऑब्वियसली मेरिट हाई हो जाएगा, और फिर जो बाकी बच्चे बचेंगे उनको भी तो एक राइट है ना आगे पढ़ने का, तो वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको बच्चा और वालिदैन जो हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है ये दोनों ही इस मुल्क के तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो सेग्रीगेट करना मुझे लगता है नामुनासिब है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा काम हो रहा है। ये दोनों इस मुल्क में काम कर रहे हैं, ये दोनों इस मुल्क के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी एक को मुझे ये कहना चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो आजकल जो है तालीम का इन्हिसार महंगी फ़ीस या अच्छे स्कूलों पर किया जाता है, वालिदैन जो है जिस स्कूल की फ़ीस ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ब्रांड कॉन्शियस कौम हो गए हैं। हमें लगता है जो महंगा है वही सिर्फ अच्छा है, और मतलब हमें लगता है कि जो इम्पोर्टेड टाइप है, क्योंकि हुआ क्या कि हमने अपने मुल्क के मामलात, अपने मुल्क के जो ब्रांड्स हैं उन पे हमने थोड़ा रिलाय जो करना था वो थोड़ा कम कर दिया। हमें लगता है कि जो बहुत ज़्यादा कोई ब्रांडेड टाइप चीज़ है उसमें बच्चे जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नो डाउट ब्रांड का मतलब ये होता है कि वो एक जो एज़ पर प्रॉमिस चीज़ों को वो फुलफ़िल कर रहा होता है, बट ज़रूरत से ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, जिस वजह से वालिदैन शायद मुझे लगता है माइट भी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वालिदैन के लिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि स्कूल क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कॉलेज क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इससे भी ज़्यादा जो उनके लिए परेशानी का सवाल होता है ना, वो जब अपनी गैदरिंग्स में बैठते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। दुनिया में अगर आप किसी से पूछे ना कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो नाराज़ हो जाता है, वो कहता है इट्स नॉट योर बिजनेस कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरा बच्चा जहाँ मर्जी पढ़े, वो सरकारी में पढ़े, गैर सरकारी में पढ़े, बहुत अच्छे में पढ़े, हल्के में पढ़े, तुम्हारा काम नहीं है इससे पूछने का। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम जजमेंटल लोग हैं तो जज करने के लिए पहला सवाल होता है रहते कहाँ हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस किस्म का बंदा होगा। फिर दूसरा सवाल करते हैं आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वालिदैन ख़ुद डिस्टर्ब हो के बच्चों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, ब्रांड्स जो हैं उन्होंने कुछ परफॉर्म किया तो ब्रांड्स बने ना, लेकिन आप ज़रूर जज कीजिए। आपके राइट लेफ़्ट में ऐसे अच्छे इदारे हो सकते हैं जिनकी फ़ी मुनासिब है और वो अच्छी आपके बच्चों की ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बी कॉन्शियस, आप उसको डीप डाउन उसका एनालिसिस कीजिए, डीप डाउन उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, देखिए और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए। इसके मुताबिक मत फ़ैसला कीजिए कि जब मैं किसी डिनर पे बैठा होऊंगा या कोई रिलेटिव घर में आएंगे तो बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो मुझे लगेगा कि अगर मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो होगा देखो यार खुद इतने बड़े घर में रहता है, इतनी अच्छी गाड़ी है, बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। ये सारे वालिदैन आज से चंद साल कुछ डेकेड्स पहले जाते तो सारे सरकारी स्कूलों में भी पढ़ते थे ना। आज भी इस मुल्क के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो सारे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं ना। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वालिदैन को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, उनको ख़ुद से इन्फॉर्मेशन डीप डाउन लेना चाहिए, बजाय इसके कि उनके ऊपर ये बात हावी हो जाए कि सिर्फ ये जवाब देने के लिए, इस जवाब की खुशी के लिए कि जब मैं कहूँगा कि मेरा बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ता है तो वो कहेगा वाह वाह ये तो बड़ा शानदार आदमी है। तो भारी फ़ी हमारी चॉइस है, मतलब हम
जूता जो है वो 250-300 का भी ले सकते हैं हम, 25-30 हज़ार, 2.5-4 लाख रुपए का, 10 लाख का भी मिलता, 50 लाख का भी मिलता। तो चॉइसेस होगा ना कि हम क्या चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम फ़ी को मद्देनज़र रखते हुए हमें फ़ैसला करना चाहिए। हमें अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी चाहिए और उस अफोर्डेबिलिटी के अंदर, उस टियर के अंदर हमें देखना चाहिए कि बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें हम अपने बच्चों को कनेक्ट करवाएं। ठीक है, तो आपकी नज़र में क्या एक उस्ताद जो है वो बहैसियत उस्ताद अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं? मुझे लगता है इससे अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। असातिज़ा ही नस्लों को बनाते हैं। मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि किसी मुल्क का चेंज एलिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। जैसे हमारे मुल्क में भी रोज़ नए से नया नारा मिलता है, रोज़ नए से नया नारा मिलता है। मुझे लगता है कि किसी मुल्क की तरक्की में, किसी नेशन को आगे लेकर बढ़ने में कोई सबसे बड़ा चेंज एलिमेंट है तो वो तालीमी इदारे हैं। और तालीमी इदारे किसका नाम है? असातिज़ा का। तो अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज अगर हमें डिक्टेशंस मिलती हैं पूरी दुनिया से, आज अगर हम मजबूर हैं इंपोर्ट करके अपना गुजारा करने के लिए, कि हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं हैं, हमारे पास आज अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, आज हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, हम डेफिसिट का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? हम इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा पहले हम उनसे लोन भी लेते हैं उन मुल्कों से, और फिर अपना भी पैसा कमाया हुआ मिल मिला के उनसे ख़रीदी हुई चीज़ों की शक्ल में हम उनको वापस कर देते हैं। तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज़ के साथ मैं समझता हूँ कि एज टीचर, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हम इससे और भी अच्छा कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, बिल्कुल हैं। टीचर को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, टीचर को रिसर्च करने की ज़रूरत है, टीचर को पहले ख़ुद से कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन के हवाले से, क्योंकि अक्सर वाक़यात में फीमेल स्टूडेंट के हरेसमेंट के हवाले से हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम ना बड़ा एक हमारा प्रॉब्लम है, हम एज नेशन ना मुनाफकत में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब मस्जिद में जाता हूँ तो इमाम साहब जो मुझे इस्लाम बताते हैं वो मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं, लेकिन जब मैं सोसाइटी में आके देखता हूँ तो वो इमाम साहब की बातें उससे रिलेट नहीं कर रही होती। अम्मी मुझे कुछ और समझा रही होती हैं, टीवी मुझे कुछ और समझा रहा होता है, मोबाइल मुझे कुछ और समझा रहा होता है। तो कंफ्यूज हो गए। ये इतने सारे चैलेंजेस का रिजल्ट ये हुआ कि बीइंग ए नेशन वी आर कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज क्यों हैं कि इमाम साहब कहते हैं ये ठीक है, ये गलत है, बाहर निकलते हैं तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो बुनियाद छोड़ के हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ ली। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इधर जाना है, इधर जाना है, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो काफ़ी मल्टीपल इश्यूज़ आ गए। उस मल्टीपल इश्यूज़ ने हमें क्या किया कि हमारे मुल्क के अंदर हरासमेंट के केसेस बढ़ना शुरू हो गए। दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मुल्क के अंदर है, बट दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है। बट दुनिया में जब होते हैं सज़ा मिल जाती है। हमारे यहाँ इधर क्या होता है कि जब गलती होती है तो जब आप उसका इंसाफ नहीं कर पाते तो आप समझ लें कि आपने उस जालिम का साथ दे दिया। तो ये चैलेंजेस हैं, हमें इसके लिए सख्त पॉलिसीज़ बनाना पड़ेंगी। शुक्र है अभी के फीमेल्स के मोबाइल में अब ये नंबर्स मौजूद हैं कि वो हरासमेंट के हवाले से अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। दुनिया में आप जाएँ तो अगर कोई बग़ैर वजह कि आपको स्टेयर कर रहा है तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाते आपकी कंप्लेंट करने में कि आप मुझे हरास कर रहे हैं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से हरासमेंट हो रही है, सिर्फ टीचर्स की तरफ से नहीं हो रही। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मल्टीपल प्रॉब्लम है। ये इंतहाई ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है,
کیونکہ استاد کا جو ایک رشتہ ہے ان بیٹیوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ جن کو وہ پڑھاتا ہے، وہ بڑا مقدس ہے، وہ بڑا ہی مقدس ہے. اس رشتے کا احترام بینگ ٹیچر ہم سب پر بہت ہی زیادہ لازم ہے. تو نہ صرف ہمیں اپنے اداروں کے اندر اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر میں ایپیکس کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیمیلز کو پڑھانے والی زیادہ سے زیادہ فیمیلز ہوں. اب چیلنج کیا آتا ہے؟ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں فیمیل جاتی ہی نہیں ہیں. مطلب ہمیں اسلامیات پڑھانے والی بڑی کم خواتین ملتی ہیں، ہمیں میتھمیٹکس پڑھانے والی بڑی کم خواتین ملتی ہیں، ہمیں فزکس پڑھانے والی کم خواتین ملتی ہیں، بایو پڑھانے والی زیادہ مل جاتی ہیں، کیمسٹری پڑھانے والی زیادہ مل جاتی ہیں، کامرس سبجیکٹس پڑھانے والی کم خواتین ملتی ہیں، اکاؤنٹنگ پڑھانے والی کم خواتین ملتی ہیں. تو دیر آر لاٹ آف ایشوز جس کی وجہ سے بہرحال ایز ایپیکس ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ہم فیمیل ٹیچرز ہی ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں فیمیلز کو پڑھائیں. یہ بڑا چیلنج اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. ایز انسٹیٹیوٹ ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، سرکار کو زیادہ سخت ہونے کی ضرورت ہے ان معاملات کے اوپر. تو یہ ایک ریپلیکا آ رہا ہے سوسائٹی کا ٹورڈز انسٹیٹیوٹ، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک جگہ پہ ایک مسئلہ آ رہا ہو. اب ہم روزانہ جب ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، تو ہمیں بے بہا ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ ایز ٹیچر بڑا ہی یہ نامناسب ہے. اول تو آپ ایز ہیومن بینگ ویسے ہی کسی کو ہراس نہیں کر سکتے، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو جب آپ کا نام ہی ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا ہے، تو اس میں تو بالکل ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں اپنے طور پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سرکار کو بھی اس پہ سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو جی رانا عدیل ممتاز صاحب، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ان کے دور میں بچوں کو مار پیٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب کے جو طلبہ ہیں وہ مار نہیں پیار کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا تعلیم پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی بھی کچھ ویڈیوز ایسی آتی ہیں، آپ تصحیح کے لیے کسی کو اگر مار رہے ہیں، اول تو مار سے ہمیں ممانعت بھی ہے. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم کہاں سے کنیکٹ کر کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کر رہے ہیں نا. تو ہمارے لیے جو سب سے اہم سورس آف آپ سمجھ لیں کہ ایک انفارمیشن ہے، سورس آف نالج ہے، جس کی بنیاد پہ ہم نے اپنے لیے قوانین وضع کرنے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن ہے، جس سے ہم اپنے رولز کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس میں ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہاں، سختی کی اجازت ہے. آپ اپنے بچے کو، جب والدین گھر میں بچے کو اس کے مطابق تربیت کریں گے نا، تو پھر ادارے میں جا کے اس کی نوبت نہیں آئے گی. اساتذہ کو مارنے سے اس لیے روکا گیا کہ ایسی بے بہا ویڈیوز سامنے آئیں جس میں جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے. ایسے تو جانور کو بھی مارنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، تو آپ انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں گے نا کہ آپ پہ سختی نہیں ہوگی، آپ جو مرضی کریں، تو میں بھی دلیر ہو جاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا. ٹیچرز کو الگ سے سمجھانا چاہیے تھا، بچوں کو، والدین کو الگ سے سمجھانا چاہیے تھا. یہ نعرہ اسکول کے باہر نہیں لکھ کے لگانا چاہیے تھا کہ مار نہیں پیار. بچے کو بھی ہم نے تھوڑا شیئر کر دیا. سختی جو ہے وہ ہماری سرشت میں ہے. اگر ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز دے دیے جاتے ہیں، ہمارے گرد ایک سرکل کاٹ لیا جاتا ہے، تو ہم، مجھے لگتا ہے کہ ود ان دا لمٹس ہم اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. تو اس کے تھوڑا نیگیٹو بھی آئے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے ہمیں ویڈیوز سامنے آ رہے تھے، جس قسم کا ٹیچرز مار کے ٹانگ توڑ دی، مار کے بازو توڑ دیا، ناک کی ہڈی توڑ دی، تو یہ بڑا نامناسب ہے. اس کے یہ بالکل ایک انسانیت والا کام نہیں ہے. ہاں، دوسری سائڈ پہ اس کا ضرور ایک افیکٹ آیا کہ بچے زیادہ شیر ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں اس میں کوئی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان پہ ذرا سی بھی سختی کر دیں تو والدین کی طرف سے شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر پرائیویٹ سیکٹرز میں. تو شعبہ تعلیم میں والدین کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ والدین کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس نہیں آنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے والدین کو، جب جس دور میں ہم پڑھتے تھے یا ہمارے بڑے پڑھتے تھے، تو وہ جا کے ٹیچر کو کہتے تھے کہ یہ آج کے بعد آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کم از کم ان میں ادب آداب بڑے آ گئے. لیکن بہت زیادہ سختی کی وجہ سے بہت سارے لوگ پڑھ بھی نہیں پائے. بہت سارا سختی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسکول چھوڑ گئے، بہت سارے لوگ کالجز چھوڑ گئے. بڑی سختی ہے، مار پڑتی ہے. تھوڑا بیلنس ہونا چاہیے. مطلب ہم بالکل بھی مادر پدر آزاد نہ چھوڑ دیں، اور ہم اتنی بھی سختی نہ کریں کہ بچے پڑھنا چھوڑ دیں. اس دور کا جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس دور کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ بچے ڈر سے، خوف سے اداروں میں نہیں جاتے تھے، ادارے چھوڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو والدین کا کردار ہے، والدین کو ہاں علیحدگی میں جا کے، ناٹ ان دا فرنٹ آف ٹیچر، آپ ڈسکس کریں اس ایشو کو. علیحدگی میں جا کے اگر آپ کو کچھ بات ایسی بری لگی ہے تو ناٹ ان دا پریزنس آف ٹیچر آپ جائیے، جا کے اپنے من کی بات کیجیے طریقے سے، اونلی فار دا سیک آف امپروومنٹ، اپنی دھونس جمانے کے لیے نہیں کہ آپ جا کے. اور ٹیچر بھی اگر میں سمجھتا ہوں نیک نیتی سے تھوڑی سختی کرے گا، نیک نیتی سے، پوری ایمانداری سے، پورے اخلاص سے، اللہ کی رضا لینے کے لیے، تو اس کی کمپلینٹ لے کے والدین بھی نہیں آتے. کیونکہ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کسی بہت پیارے چہرے پہ، بہت پیارے بچے کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتے، پھر آپ اس کی کمر پہ ڈنڈے نہیں مارتے، پھر کیونکہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اللہ سے جب ڈرتے ہیں اور آپ میں اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ طریقے سے، محبت سے بڑا کوئی فارمولہ نہیں ہے. والدین نے اگر جا کے بات بھی کرنی ہے تو محبت اور احترام سے کریں، ان کا رائٹ ہے. ٹیچر نے بھی اگر بات کرنی ہے تو محبت سے. جب آپ اس کو محبت دیں گے وہ کیسے پرفارم نہیں کرے گا؟ تو آپ تو اگر اس کے لیے چنگیز خان بن جائیں گے تو وہ ریپیل کرے گا نا، وہ ریزسٹ کرے گا، یا وہ بھاگ جائے گا، یا وہ اپنے اس باکس کو بند کر کے جسٹ آپ کو فالو کرنا شروع کر دے گا. تو جسٹ فالو جو کرتا ہے 100% وہ صرف جانور کرتا ہے. اس کے پاس پوچھنے کا، اس کے پاس سمجھنے کا، اپنے انفارمیشن کو بہتر کرنے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہوتا. بٹ وی آر ہیومن بینگ. تو محبت اور احترام سے جائیں، بالکل کریں، لیکن والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے. علیحدگی میں بات کیجیے، استاد کی ایک رسپیکٹ ہے، اس رسپیکٹ کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. تو جی رانا دل ممتاز صاحب، اب ہمیں بتائیے گا کہ آج کی جو جنریشن ہے اس میں مطالعے کی عادت نہیں رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں نہیں رہی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں، وہ ہم سے لرن کرتے ہیں. وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے اس کا ایک ہمارا ریپلیکا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ماں کو، باپ کو. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین پڑھتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کسی کے بھی گھر جاتے تھے، وہاں کوئی نہ کوئی خواتین ڈائجسٹ پڑھا ہوتا تھا، تعلیم و تربیت ایک بڑا اچھا بچوں کا میگزین آتا تھا، پھول آتا تھا پڑھا ہوتا تھا، اخبار جہاں پڑھا ہوتا تھا، جاسوسی ڈائجسٹ پڑھا ہوتا تھا، سسپینس ڈائجسٹ پڑھا ہوتا تھا، اس گھر کے اندر عمران سیریز پڑھا ہوتا تھا. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور وہ والدین رات کو سونے سے پہلے مطلب اس کو ضرور پڑھ لیتے تھے، یا جب بھی دن میں وقت ملتا تھا. تو ہمیں نہیں رہی، ہم بھی گیجٹ سے ہم نے زیادہ پیار شروع کر لیا، کتاب سے ہم خود دور ہو گئے. جب ہم دور ہوئے ہیں تو ہمارے بچے بھی دور ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں سے پہلے ہمیں خود کو دوبارہ ڈالنی پڑے گی، ہمیں خود کو بچوں کے سامنے ایز رول ماڈل لے کے آنا پڑے گا، تو وہ ضرور ہمیں فالو کریں گے. تو بچوں کا قصور نہیں ہے، ہم بچوں پہ سارا کا سارا نہیں ڈال سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سائڈ سے قصور ہے. صحیح ہے. تو جہاں لفظ تعلیم کا آتا ہے وہیں پہ تربیت کا بھی آتا ہے، تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے تربیت پر بھی توجہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے طلبہ میں ایگریشن بہت آ گیا ہے. دیکھیں، تربیت کا اصل میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ تعلیم اور تربیت چاہیے کیوں. اگر ہم اس بنیاد کو پکڑ لیں گے تو پھر یہ چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. پھر ہم صرف جو ہے یہ نہیں سمجھیں گے کہ تربیت ہی کافی ہے. اصل میں آپ کو تعلیم و تربیت کی ریکوائرمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو اتنی خوبصورت کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اس میں ہم بہترین طریقے سے اپنا نہ صرف حصہ ڈال سکیں، اس بہترین طریقے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنا سکیں. اور یہ سب ہمیں کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ یہ سب ہمیں وزڈم کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر تعلیم و تربیت وزڈم کی طرف نہیں لے کے جا رہی تو یہ بیکار ہے. وزڈم کیا ہے؟ وزڈم اصل میں اس ماحول کو، اس موقع کو سمجھ کر اس کے اوپر بہترین فیصلہ کرنا، اللہ کی ذات سے خود کو کنیکٹ کر لینا، اللہ کی مخلوق سے خود کو کنیکٹ کر لینا. تو تعلیم و تربیت ہمیں دیکھنا پڑے گا کدھر لے کے جائے گی. ہمیں اپنے بچوں میں وزڈم لانے کی ضرورت ہے. اکیلے تربیت سے نہیں ہوگا، اکیلے تربیت سے نہیں ہوگا. میں نے ایک بڑی خوبصورت سٹوری سنی، وہ مختصراً بیان کرتا ہوں. وہ ایک بادشاہ کے محل میں نا ایک بڑی بحث چل پڑی کہ تربیت اہم ہے کہ ماحول اہم ہے. تو ایک وزیر نے کہا نہیں تربیت اہم ہے، دوسرے نے کہا نہیں جی ماحول اہم ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا چلیں ثابت کریں گے تربیت اہم ہے کہ ماحول اہم ہے. تو جس نے کہا کہ تربیت اہم ہے تو اس نے کہا جی مجھے آپ نہ 10 بلیاں دے دیں اور 10 دن دے دیں تو میں یہ پروف کروں گا آپ کے دربار کے اندر کہ تربیت کتنی اہم ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اور جس نے کہا ماحول اہم ہے، اس سے بادشاہ نے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں جی مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ 10 دن گزرے، وہ 10 بلیاں وہ دربار میں لایا اور اس نے آ کے
بلیوں کو جیسے کہا ویسے انہوں نے پرفارم کیا. بادشاہ کو سلام کرو، فلاں کرو، اٹھو بیٹھو. بادشاہ بڑا انسپائر ہوا کہ کیا شاندار چیز ہے تربیت. اور پھر دوسرے وزیر کی باری ہے کہ ہاں جی اب آپ پروف کریں. آپ کہتے ہیں کہ ماحول اہم ہے. تو اس وزیر نے کہا جی آپ تھوڑی دیر کے لیے ان بلیوں کو باہر بھیجیے. وہ بلیاں باہر گئیں تو اس وزیر نے دربار میں چوہے چھوڑ دیے. تو جب بلیاں آئیں تو وہ وزیر اب ان کو کہے کہ یہ کرو وہ کرو، تو وہ تو چوہوں کے پیچھے تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تربیت اکیلی کافی نہیں ہے، ماحول اور وہ پھر مل کے آپ کو وزڈم کی طرف لے کر جائے. آپ کے بچوں کے اندر جو ہے اگر ہم وزڈم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. وزڈم کب آتا ہے؟ وزڈم سوال جواب سے آتا ہے. وزڈم کب آتا ہے؟ جب آپ کا ریسیور آن ہوتا ہے، آپ چیزوں کو ریسیو کرنا شروع کرتے ہیں. وزڈم کب آتا ہے؟ جب آپ کا استاد خود دانائی کی بات کرتا ہے، آپ کا استاد آپ کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرتا ہے. تو اکیلا تربیت کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انتہائی امپورٹنٹ ہے ڈسپلن میں لانا، تربیت کرنا. لیکن ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو جوڑنا پڑے گا اس وزڈم کے ساتھ جس وزڈم سے آج ڈیولپڈ نیشنز نے خود کو جوڑا. تو وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے فردر فیوچر پلانس کیا ہیں؟ دیکھیے، میں جو یہ سوال آپ نے پوچھا یہ اکثر انٹرویوز میں مجھ سے ہوتا ہے، تو میں وہی جواب دہرائے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ فیوچر پلانس کے اندر مجھے سب سے اہم یہ لگتا ہے کہ جس نیت جس اخلاص سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہم اس پہ ڈٹے رہیں. ہم اس کی جو ڈائریکشن ہم نے اپنے لیے سیٹ کی ہے اس پر ڈٹے رہنا، اس کو مزید نرچر کرنا، اس کو مزید بہتر کرنا، یہ سب سے اہم ہمارے لیے فیوچر پلان ہے. باقی نمبر گیم ہے، باقی کنٹریبیوشن ہے، باقی جس نیت اور اخلاص کے ساتھ چلے ہیں یہ عمارت جو ہے وہ جتنی بھی بلند ہو جائے اس کی بنیاد کو ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک باقی فیوچر پلانز کے حوالے سے بات ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بے بہا ہم کالجز بھی کھولنے جا رہے ہیں، سکولز بھی کھولنے جا رہے ہیں، ایپیکس یونیورسٹی بھی ہمارے پلان میں ہے، اور اسی طرح بہت سارے ہم اور بھی پروجیکٹس پہ ہم پلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ the most important thing is کہ جس نیت سے ہم نے شروع کیا وہ ہم انکلکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ ہم کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جی رانا دین ممتاز صاحب، ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فاطمہ قاسمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.